شابش. اور سیرہ مبارکہ کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، امپورٹنس کیا ہے، اس حوالے سے کون کون غور و فکر کر کے آئے ہیں، اور کیا کیا آپ کے پوائنٹس ہیں جو آپ نے سوچا ہے، پڑھا ہے، مطالعہ کیا ہے، غور و فکر کیا ہے. تو ذرا ہاتھ کھڑے کریں. ابھی جسٹ 2 ہاتھ کھڑے ہیں. وسیم صاحب، سبیحہ سلیم صاحبہ، اور ان کے علاوہ انابیہ اویس صاحبہ ہیں، انم صاحبہ ہیں، لائبہ طارق ہیں، اسامہ لودھی صاحب ہیں، نادر ہیں، نعمان ہیں، اور ایک ایسے بھی ہیں جن کا نام نہیں ہے. بھائی نام تو ہونا چاہیے کلاس میں، نام کے بغیر شرکت کی اجازت نہیں ہے. یہ ری نیم کریں اپنے آپ کو، ری نیم کریں اپنے آپ کو جن کے آگے نو نیم لکھا ہوا ہے. شابش، بہت اچھے. نادر صاحب نے بھی ہاتھ کھڑا کر لیا ہے. لائبہ طارق صاحبہ نے بھی ہاتھ کھڑا کر لیا ہے. ویری گڈ، بہت اچھے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ سیرہ کی امپورٹنس کیا ہے. بینگ اے مسلم، میرے لیے، میں اپنی لائف کو دیکھ کے، میں اپنی زندگی کو دیکھ کے کیا ذہن رکھتا ہوں، کیا میری سوچ ہے کہ میرے لیے یہ امپورٹنس ہے. صحیح. اور اس کے بعد جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، سوسائٹی کے لیے امپورٹنس کیا ہے. اور تیسرے نمبر پہ اس وقت جو دنیا بنی ہوئی ہے، دنیا کے لیے امپورٹنس کیا ہے. تو ملٹیپل ایسپیکٹس ہیں، ملٹیپل آپ یہ کہہ لیجئے کہ اینگل سے ہم سوچ سکتے ہیں، غور و فکر کر سکتے ہیں. تو میں سننا چاہتا ہوں جو آپ حضرات کا غور و فکر ہے، جو آپ نے مطالعہ کیا ہے، جو سوچا ہے، جو پڑھا ہے. تو وسیم صاحب سے شروع کرتے ہیں. جی سر، وسیم صاحب. وسیم صاحب ہمارے بڑے اچھے ماشاءاللہ دوست ہیں، بہت بہت چلو وسیم بھائی. السلام علیکم. کیا حال ہے وعلیکم فیصل بھائی، ٹھیک ہے؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی وسیم بھائی. جی. سب سے پہلے اصل میں جو کل آپ کا ایک ٹاپک تھا، میرے پہلے مائنڈ میں جو تھنکنگ تھی، اس میں میرے جو تھنکنگ تھی اسی کے اندر وہ کل کے ٹاپک کے اندر جو ہے نا وہ چیزیں کور ہوگی. پہلی سب سے چیز ہے فیتھ، کہ ہمارا ایمان ہے، کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے ہمارا. اور سب سے زیادہ محبت جن ذات سے ہم نے کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے. تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ان کی شخصیت کیا تھی، انہوں نے کیسے اپنی لائف گزاری. کیونکہ بینگ اے مسلم، اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک کمپلیٹ پیکج آف لائف ہے، جس کے اندر صبح سے پیدا ہونے سے مرنے تک، اور صبح اٹھنے سے رات سونے تک سب کچھ کور ہے. تو اس کے لیے ہمیں ایز اے بینگ اے مسلم سب سے پہلے جو ہم نے جاننا ہے، اسوہ حسنہ ہے جو ہمارے لیے رول ماڈل ہے، وہ ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ حیات علیہ مبارک ہے. اور کیونکہ انہوں نے عملی طور پہ کر کے دکھایا ہوا ہے، تو بینگ اے مسلم سب سے پہلے ہم نے ان کو جاننا اور ان کو فالو کرنا. اب جو دوسری چیز تھی کہ بینگ معاشرے میں، اب معاشرے کے اندر اس کی اہمیت اس طرح سے ہے کہ جتنی میری لائف گزر چکی اور جتنی میں نے ابھی آبزرویشن کی، کہ ہمارے ارد گرد ماحول میں، فیملی میں، لیفٹ رائٹ آگے پیچھے، جہاں جہاں پہ جن جن گھروں کے اندر دین اسلام اور رسول اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو فالو جہاں تک کیا جاتا ہے، وہ وہاں پہ کافی اسٹیبلٹی اور اچھا ماحول ہے. جن جن گھروں میں تھوڑی سی مطلب کہ دوری ہے اس سے، دین سے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے، سنت سے، اور ان کی سیرہ مبارکہ سے، وہاں پہ بہت زیادہ ایشوز ہیں. جس طرح کہ کل آپ نے ایک بہت ہی اچھی اگزامپل دی کہ جس طرح حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو برتن توڑا تو اس پہ کیا ری ایکشن آیا. اب ان میں سے اگر وہی اسی جگہ ہم اپنے آپ کو رکھیں تو ہمارا ریئیکشن شاید کوئی بہت ہی ڈفرینٹ اور اگریسو قسم کا ہوگا. تو یہ دو جو ایک پرسنلی، اور ایک سیکنڈ جو ہماری سوسائٹی اور معاشرے کے اندر ہمیں ضرورت ہے سیکھنے کی، یہ دو میرے نزدیک جو ہے نا اپنی تھنکنگ کے مطابق وہ اس لیے امپورٹنس ہے. بہت اچھے، بہت شاندار. وسیم صاحب ایک تو رول ماڈل ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم انہیں فالو کرنا چاہتے ہیں تو جب تک جانیں گے نہیں فالو کیسے کریں گے. بہت اچھا پوائنٹ ہے. اور دوسرے نمبر پہ ہماری سوسائٹی، ہم پوری امت کے طور پہ جو بھی ہمارا ایکشن یا ری ایکشن ہے،
امتی بننے کے لیے بھی ہمیں جاننا ضروری ہے، تاکہ سیم کامن سٹینڈرڈ کی جو ہم نے کل بات کی تھی. بہت اچھے وسیم صاحب، ماشاء اللہ دونوں ہی پوائنٹ بہت اچھے ہیں. تو صبیحہ سلیم صاحبہ سے بھی سنیں گے وہ کیا سوچتی ہیں، کیا ان کا خیال ہے، کیا امپورٹنس ہے ان کے نزدیک. جی پلیز، سب کے ہاتھ کھڑے ہونے چاہیے. دیکھیں آپ ایک ایک دو دو پوائنٹس اگر شیئر کریں گے تو اس سے کلیکٹیو لرننگ ہوتی ہے. مطلب جو لرننگ ہے وہ ہمیشہ ویسے تو ون سائیڈڈ اگر ٹریفک چلے تو علم بڑھتا نہیں ہے. علم جو ہے وہ اسی جگہ پہ رہتا ہے. جب کنورسیشن ہوتی ہے، ڈسکشن ہوتی ہے تو علم بڑھتا ہے. جب آرا ملٹیپل جو اوپینینز ہیں وہ سامنے آتی ہے نا تو پھر علم بڑھتا ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے، علم مستحکم ہوتا ہے. علم جو ہے وہ اگر 90 ڈگری پہ کھڑا ہے تو وہ 95 پہ پہنچ جاتا ہے، 6 پہ 7 پہ، تو اس میں ترقی ہوتی ہے. تو اس کے لیے میں ہمیشہ انکریج کیا کرتا ہوں اور بہت پسند کرتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کریں. آپ کے جو بھی خیال ہیں، اور اس میں شرمانا نہیں چاہیے، ہچکچانا نہیں چاہیے. ہم سیکھنے والے ہیں سارے. تو جو پوائنٹ آپ کے ذہن میں ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کلاس میں سے کسی کے ذہن میں بھی نہ ہو، اور اگر آپ خاموش رہ گئے تو کبھی بھی ہمارے سامنے نہیں آئے گا. وہ اسی وقت ہمارے سامنے آئے گا جب آپ بولیں گے، جب آپ گفتگو فرمائیں گے. سمجھ میں آ رہی؟ تو صبیحہ سلیم صاحبہ کو سنتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو کے دوران مزید 4 5 6 ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے تو ہم سب سے سنیں گے. جی پلیز صبیحہ صاحبہ. جی السلام علیکم سر. ایک تو معذرت کہ میری آج کی یہ پہلی کلاس ہے، جب سے کلاسز اسٹارٹ ہوئی ہیں میں کلاس نہیں لے سکتی، آئی واز ٹریولنگ. تو اس لیے ایک تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی اس طرح کا ٹاسک دیا تھا یا کچھ اسائنمنٹ وغیرہ تھی، کچھ غور و فکر کے لیے کچھ تھا. لیکن میں نے جب جوائن کیا تھا تو میرے مائنڈ میں کچھ چیزیں تھیں جن کو لے کر میں نے جوائن کیا تھا کورس. اوکے گڈ. اس میں ایک چیز تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، کہ وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر وہ نہیں ہوگی تو ایمان مکمل نہیں ہوتا. تو محبت باہر ادھر سیف نہیں ہے کے جانا. لیے شخصیت کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، مجھے پیسے چاہیے. اور صرف جاننا نہیں، اس کے ہر پہلو کو جاننا ضروری ہوتا ہے. اس کی پسند ناپسند، اس کی ہر چیز کو جاننا ضروری ہوتا ہے. تو اس وجہ سے پھر سیرہ امپورٹنٹ ہے. اور ایک یہ مقصد ہے سیرت پڑھنے کا، سیکھنے کا. پڑھنا تو پڑھتے تو ہم شروع سے آ رہے ہیں، اصل مقصد تو سیکھنا ہے کہ ہم نے سیرہ کو سیکھنا ہے اور پھر اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. اور ایک اور جو تھا میرے ذہن میں پوائنٹ جس کو لے کے میں نے یہ کیا کہ نیکسٹ جنریشنز، کہ ہم سیرہ کو پڑھیں، سیکھیں، اور پھر اس کو کس طرح نیکسٹ جنریشنز میں ڈالنا ہے. کہ ہم بچوں کو سٹوری ٹیلنگ کس طرح کر سکتے ہیں، ان کی لائف میں ہم کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کو، چیزوں کو، ان کی پسند ناپسند کو، ہر چیز کو ہم کس طرح بچوں کے اندر لے کے آ سکتے ہیں. کیونکہ ہم نے شروع سے صرف بکس تک ہی سیرہ پڑھی ہے، اور اس کی امپلیمنٹیشن ہم خود جب بڑے ہوئے ہیں تو تب ہمیں سمجھ آئیے کہ اس کی امپلیمنٹیشن ہم نے کس طرح کرنی ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جب ہمارے بچے ہوں اور نیکسٹ جنریشن جن سے ہمارا واسطہ پڑے جو ہے، تو ان میں ہم کسی نہ کسی طرح ان چیزوں کو ڈال سکے، امپلیمنٹ کر سکے. مجھے یہ سیکھنا ہے اصل میں سیرہ سے. بہت اچھے، بہت اہم پوائنٹ ہے. دونوں ہی پوائنٹس آپ کے اہم ہیں، لیکن اسپیشلی دوسرا کہ نیکسٹ جنریشن، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم نے جو کچھ ہم تک پہنچا، قربانیاں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوئیں، صحابہ کمپینینز کی قربانیاں ہیں. اور یہ ساری قربانیاں کوئی نعوذ باللہ کسی دنیاوی یا کسی کچھ گین کرنے کے لیے نہیں تھیں، بلکہ وہ جو خدا کا دین ہے اسے محفوظ بنانے اور اسے ٹرانسفر کرنے کے لیے تھی. ایسے ہی ہے نا. آپ اگر قربانیوں کی داستان اس کا آغاز دیکھیں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ اگزامپلس دیا کرتے تھے. جیسے میں نے کل کے سیشن میں بولا کہ وہ اپنے بچوں سے کہا کرتے تھے کہ بننا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنو. آپ کا کریکٹر، آپ کا رہن سہن، آپ کا رکھ رکھاؤ، آپ کا برتاؤ اور رویوں کے اندر اور ڈیلنگز کے اندر جو پروفیشنلزم تھی، جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹروڈیوس کروائی تھی، پروفٹ اس سے پہلے تو کہا کرتے تھے اپنے بچوں کو بنو. اور پھر عتبہ بن ربیعہ جیسا
شخص جو اسلام کے بدترین مخالفین میں سے سر فہرست ہے، ٹاپ آف دی لسٹ. مطلب اگر آپ ٹاپ کے چند لوگ نکالیں جنہوں نے اپوزیشن کیا شروع میں، ان میں ایک اتبا بھی ہوگا. ابو جہل ہے، ولید بن مغیرہ ہے، ابو لہب ہے، شیبہ بن ربیعہ ہے اسی کا بھائی، اور اخنس بن شریک ہے، ملٹیپل لوگ ہیں. لیکن اتبا بھی ہے، اور اتبا کیا کہا کرتا تھا؟ وَلَا شِسْعُ نَعْلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کا تسمہ بھی مجھے فلاں فلاں بچوں سے، فلاں فلاں چیز سے زیادہ محبوب ہے، اور مجھے محبوب تھا جب تک کہ آپ یہ دین لے کے نہیں آئے. مطلب جب آپ نے وننس آف گاڈ کو، توحید کو، اور بتانا شروع کیا، شرک اور بت پرستی کی مذمت اور اس کی جو خرابی ہے اسے واضح کرنا شروع کیا، تو جب یہ کام شروع کیا تو پھر ویلیو کم ہو گئی، ورنہ ویلیو تھی. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف تو بڑی زبردست تھی، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، اور بڑا ویلیو کیا جاتا تھا آپ کو نبوت سے پہلے. آپ نے قربانیاں کیوں اٹھائیں؟ کسی قسم کا کوئی مفاد نہیں تھا. وہ جو خدا کی طرف سے ذمہ داری تھی، وہ ذمہ داری کہ آپ اس دین کو، اس پیغام کو پہنچائیں پورے عرب تک، عرب سے پھر عجم تک، اور پوری دنیا تک جہاں جہاں انسان بستے ہیں. اس پہنچانے کے اندر قربانی آئی، اس پہنچانے کے اندر مشقت آئی. کمپینینز میں بھی آپ دیکھ لیجئے، صحابہ، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، مال و دولت بھی تھا، عزت و شہرت بھی تھی، سرداری بھی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کچھ تھا. سمجھ میں آ رہی؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، آپ دیکھیں نا ذرا ان کی لائف کو پڑھیں، آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے. حضرت مصعب بن عمیر، حضرت اسعد بن زرارہ، آپ انصار صحابہ کو دیکھیں، مہاجرین کو دیکھیں. تو اصل چیز ٹرانسفر کرنا آنے والی جو جنریشن ہے ان تک، اور اس وقت جو موجود ہیں جو کنیکٹڈ نہیں ہیں ان تک. وہ جو ایک ذمہ داری تھی اس کی ادائیگی کے اندر مشقتیں آئی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ رسپانسبلٹی ہے اپنے بچوں کو لے کے، اپنی سوسائٹی کو لے کے، اور جو آنے والی جنریشنز ہیں ان کو لے کے، کہ ہم اس علم کو اپنے اندر انجیکٹ کریں اور اپنی پریکٹس میں لے کے آئیں، اور تھرو پریکٹس ہم ٹرانسفر کریں آنے والی جنریشنز تک، اپنے بچوں تک. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اور ان لوگوں تک جن تک پیغام نہیں پہنچا. تو میں نے اس لیے بھی سیرہ کو سیکھنا ہے، تاکہ وہ جو ذمہ داری ہے ٹرانسفر کرنے کی اپنے بچوں، اپنے رشتہ داروں، اپنی سوسائٹی، وہ ذمہ داری میں ادا کر سکوں. بہت بہت اہم بات کی ہے آپ نے مس سبیحہ سلیم صاحبہ، بہت اچھے. اور سننا چاہیں گے اور کسی سے؟ شاباش. اور کسی کے ذہن میں کوئی پوائنٹ ہے کہ وہ سیرہ کیوں پڑھنا چاہتا ہے؟ یعنی آپ کا جو پرسنل انٹرسٹ ہے، جو پرسنل ریلیشن ہے سیرہ کے ساتھ، جو آپ چاہتے ہیں یا جو ہے، یا جس کو بنانے کے لیے آپ سیرہ پڑھنے جا رہے ہیں، میں وہ سننا چاہتا ہوں آپ سے. اور میں نے ریکویسٹ کی تھی کل سبھی سے کہ آپ پڑھ کے آئیں، مطالعہ کر کے، غور و فکر کر کے تشریف لائیں. جی شاباش. یہ جو ریکویسٹ ہوتی ہے نا، آپ جانتے ہیں جب اسکول لائف تھی، کالج لائف تھی، تو ٹیچر کی ریکویسٹ وہاں ریکویسٹ نہیں ہوتی تھی. اب چونکہ تھوڑا ماشاءاللہ بڑے ہو گئے سارے، تو اس لیے ریکویسٹ کرنا پڑتا ہے، ورنہ یہ ہوم ورک ہوتا ہے. جو آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے نا، وہ ہوم ورک ہوتا ہے، وہ آپ نے کر کے آنا ہوتا ہے، سوچنا ہوتا ہے، غور و فکر کرنا ہوتا ہے، اور اس سے ہی لرننگ ہوگی، اس سے ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. تو اور کوئی پوائنٹ ہے کسی کے ذہن میں کچھ کہنا چاہتے؟ السلام علیکم جی شیخ. میں جلدی سے ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا. میں نے سنی نہیں ہے بھائیوں کی بات. جی میں اصل میں یہاں نماز کا ٹائم ہو گیا، اس لیے میں مسجد کی طرف جا رہا ہوں. جی جی پلیز تو پلیز پلیز سر. بس یہ ہے کہ ایک شیخ کی میں نے بہت عرصہ پہلے 15-20 سال پہلے بات سنی. تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے جو ہے نا وہ قرآن کا مطالعہ کیا اور تفاسیر پڑھی، تو لیکن جب میں نے سیرت کو پڑھا نا، تو تب مجھے اسلام سمجھ آیا. تو اس سے مجھے بھی یہ شوق پیدا ہوا کہ میں سیرت کو پڑھوں. اور پھر جب بھی میں کسی سے ملتا ہوں، یہی کوشش ہوتی ہے کہ جس طرح ہم جس سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں یا کسی معاملے کو، بیک گراؤنڈ کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کے لیے پوری سٹوری کو سمجھنا پڑتا ہے.
تو وہ پوری سٹوری تب سمجھ آتی ہے جب پورا بیک گراؤنڈ پڑھتے ہیں آپ، تو پھر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ اصل حقیقت میں ایک چیز ہے کیا. تو جیسے آپ نے کہا نا کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پہلے پڑھیں گے جو قرآن سے پہلے تھی، اور پھر جب وحی کے بعد ایک زندگی سٹارٹ ہوئی، تو جب آپ پورے سینیریو کو دیکھیں گے تب جا کے آپ کو اسلام بھی سمجھ آئے گا، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں گے. تو یہ وہ شیخ نے بتایا اور اس سے یہ بات سمجھ آئی. ابھی بھی کہیں کوئی ایک حدیث یا ایک واقعے کو کوئی لے کے کوئی بندہ کوئی بات کر دیتا ہے تو وہ اس کو اس طرح نہیں سمجھ سکتا جس نے پوری سیرت کو پڑھا ہوتا ہے. جیسے مفتی اکرام ہوتے ہیں، انہوں نے پورے دین کو پڑھا ہوتا ہے. اسی طرح سے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کو پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ ان کی زندگی میں جو صحابہ تھے ان کے مختلف مزاج تھے، مختلف سچویشنز تھی، مختلف حالات تھے. ان حالات کے ساتھ فیصلے کیے گئے اور بتایا گیا اور آنسر دیے گئے. تو تب آپ کو پورا اسلام کا سمجھ آتا ہے کہ اسلام مزاج، علاقے، چیزوں سب کو دیکھتا ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا. میں اب لیو کر رہا ہوں، مسجد انٹر ہو رہا ہوں. جزاک اللہ خیر. بہت اہم پوائنٹ تھا نادر صاحب کا، اور میں سمجھتا ہوں، میں اسی کو تھوڑا سا فردر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو سیرہ ہے، سیرہ مبارکہ، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف، اور اس ڈیفینیشن کے ساتھ جو ہم نے لاسٹ کلاس میں ڈسکس کی، سیرہ اپنی سیرہ ایز ٹرمینالوجی جو ہم نے ڈسکس کیا، تو سیرہ جو ہے یہ کانٹیکسٹ ہے قرآن کا بھی اور سنہ کا بھی. اور اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ سیرہ یہ اصل بنیاد ہے دین کی. کیسے؟ دیکھیں، یعنی قرآن اور سنہ سے بھی پہلے سیرہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو سیرہ ہے یہ کیا ہے؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم براہ راست ڈسکس کر رہے ہیں. ہم آپ کی لائف کو، آپ کی مبارک زندگی کے ملٹیپل پاکٹس کو، اور جہاں جہاں سے آپ گزرے، ایون کہ ہمارا یہ جو کورس ہے اس کے اندر جو چیز ہم نے شامل کی ہے کہ ہم لائف ایونٹس کو ڈسکس کرنے کے ساتھ اس ٹائم کے دین کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں. جو قرآن نازل ہو رہا ہے ہم اس کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس کے ترتیب نزولی کے اکارڈنگ، ترتیب توقیفی کے اکارڈنگ نہیں، مطلب جس سیکوینس میں اس وقت قرآن کریم کی صورتیں ہیں اس ترتیب کے ساتھ نہیں، بلکہ جس سیکوینس میں نازل ہو رہا تھا. سیرہ کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم ساتھ میں قرآن کریم کے ان حصوں کو بھی ڈسکس کرتے جا رہے ہیں. تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ سیرہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہ سب سے پہلے ہے، قرآن سے بھی پہلے، سنہ سے بھی پہلے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا قرآن ہونا یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلے. سنہ کا سنہ ہونا، حدیث کا حدیث ہونا، یا حدیث کا منبع سرچشمہ ذات گرامی کون ہے؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. قرآن کا سرچشمہ خدا کا کلام ہے، لیکن نازل کن پہ ہوا اور کن ہستی کے بتانے سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ قرآن ہے؟ کن ہستی کے بتانے سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ کلام الہی ہے، یہ دستور حیات ہے، یہ خدا کا پیغام ہے، یہ آخری پیغام ہے؟ وہ ہمیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے پتہ چلا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ سب سے پہلے ہے. کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، اب میں اس پورے کے پورے کانٹیکسٹ کو مجھے بہت اچھے سے یاد نہیں ہے. کوئی یورپین اسکالر تھے جنہوں نے یہ اپنا، ان کا کوئی تھیسس تھا پی ایچ ڈی کا، وہ بہت پرانی میں نے پڑھی سنی ہوئی بات ہے تو وہ اچانک میرے ذہن میں آ گئی. تو انہوں نے کہا کہ جو اسلام ہے اس کی ملٹیپل تعلیمات کو اگر آپ ایک گلدستہ، ایک بکے آپ تصور کریں، تو اس گلدستے کو جس دھاگے نے مضبوطی کے ساتھ باندھا ہوا ہے وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب سے پہلے ہیں، ایون کے قرآن سے، ایون کے سنہ سے. کیونکہ قرآن وہ آپ ہی پہ نازل ہوا ہے اور سنہ وہ آپ ہی کی سنہ ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو اور قرآن کریم کا کانٹیکسٹ، اسی طرح سے جو شان نزول ہے، اور اسی طرح سے احادیث مبارکہ کا جو شان ورود ہے، وہ ہمیں سیرہ مبارکہ سے پتہ چلے گا. وہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مبارک زندگی کو جب ہم دیکھیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے تو ہمیں اس سے پتہ چلے گا. تو یہ بہت اہم پوائنٹ تھا. تو مجھے امید ہے کہ
یہ والا پوائنٹ بھی ہمارے علم میں اضافے کا ذریعہ ہوگا. نادر صاحب کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے. اور ایک بہت اہم پوائنٹ ہے سیرہ کی امپورٹنس کے حوالے سے، جو کل کے سیشن میں ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا، کہ پہلے تو ہم نے کہا نا کہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. کلمہ شہادت میں جب تک جن ہستی پہ ایمان ہے ان کو جانیں گے نہیں تو وہ شہادہ جو ہم سے تقاضا کر رہی ہے ہم اس کو فلفل نہیں کر رہے. قرآن کریم جس پہ ایمان ہے کتاب الہی ہونے کا، اس کتاب میں بار بار اطاعت رسول کا درس ہے. اگر رسول کو نہیں جانیں گے تو وہ اطاعت کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوگی، وہ انکمپلیٹ رہے گی. تو یہ ہمارا ایمان، ہمارا فیتھ، ہمارا یقین یہ تقاضا کرتا ہے. یعنی مسلمان ہونا ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ بھئی سیرہ سیکھو. میں اگر ایک مسلمان ہوں تو ایک مسلمان ہونا یہ مجھ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بھئی سیرہ سیکھو، پہلے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانو، تاکہ آپ کو آپ کے مسلمان ہونے کا پتہ چل سکے. آج دنیا کے اندر مسلمز ہیں لیکن اسلام وہ ہمیں بعض دفعہ نظر نہیں آتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمان ہوئے لیکن اسلام نے جو ڈیمانڈ کیا تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنا، آپ کو پڑھنا، آپ کو سمجھنا، وہ ہم نے کیا ہی نہیں. وہ ڈیمانڈ پوری نہیں کی، اس لیے مسلمان ہو گئے لیکن اسلام ہمارے اندر نہیں آیا. سمجھ میں آ رہی نا؟ کیونکہ ہم نے اس ایمانی تقاضے کو، اس اسلامی تقاضے کو فلفل نہیں کیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت پہلا تقاضا ہے. بچوں کو بھی سیرہ سکھانی چاہیے، بڑوں کو جنہوں نے ابھی تک نہیں سیکھی ان کو بھی سیکھنی چاہیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف. تو تقاضا ایمان ہے. کامن سٹینڈرڈ کی ہم نے بات کی. رول ماڈل بہت سے پوائنٹس ہیں، آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایک میدان نظر آئے گا امپورٹنس کا. سیرہ کی امپورٹنس کے حوالے سے ایک میدان نظر آئے گا، ایک آپ کو ایک لٹریچر نظر آئے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے قرآن کریم کے اندر جو آپ کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے، جو کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے جسٹ 2 کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا. 2 کے بارے میں آیا کہ وہ اسوہ حسنہ ہے. ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور دوسرے نمبر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ وہ بھی اسوہ حسنہ، ان کی ذات گرامی، ان کی لائف، ان کی زندگی وہ بھی اسوہ حسنہ ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو اسوہ حسنہ مین بیسٹ آف دی بیسٹ ایگزامپل، رول ماڈل جنہیں ہم کہہ رہے ہیں وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب سمپل سی بات ہے، ایک رول ماڈل وہ ہے جو میں اپنے لیے سیٹ کرتا ہوں. اچھا، رول ماڈل کے حوالے سے بھی یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ پوری لائف گزارنے کے لیے رول ماڈل جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں فار ایگزامپل جغرافی کا اسٹوڈنٹ ہوں تو میں جغرافی کے اندر کسی سائنٹسٹ کو اپنا رول ماڈل بناتا ہوں. یہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. آپ اس کو بنا سکتے ہیں. رول ماڈل مین آپ ان کے نالج سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. جس طرح سے وہ ایکسپرٹ ہوئے ایک اسپیسیفک فیلڈ کے اندر، آپ اس لائن پہ چل کے ایکسپرٹ ہونا چاہتے ہیں، بہت اچھے. اس کا انکار اور اس کی نفی نہیں کی جا رہی. کوئی ایسٹرونومی کے کوئی ایسٹرونومسٹ ہیں، بڑے سائنٹسٹ ہیں، آپ ان کو رول ماڈل بناتے ہیں ایسٹرونومی میں، نو ایشو. کوئی ہسٹورین ہیں، آپ ان کو، کوئی ٹریولر ہیں آپ ان کو بناتے ہیں تو نو ایشو. اگر اس کے اندر کوئی اخلاقی خرابی نہیں ہے، نو ایشو، آپ بنا سکتے ہیں. یہاں رول ماڈل جو ہمارے لیے سیٹ کیا، جو ہم نہیں بنا سکتے کسی دوسرے کو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمارے لیے بنا دیا، اللہ نے ہمارے لیے پسند کر دیا. وہ ہے کمپلیٹ پوری کی پوری لائف گزارنے کے لیے رول ماڈل. مین میری پرائیویٹ لائف کیسی ہو، میری پبلک لائف کیسی ہو، میری خوشی کیسی ہو، میری غمی کیسی ہو، میرا ملنا کیسا ہو، میرا جدا ہونا کیسا ہو، میری ہنسی کیسی ہو، میرا مذاق کیسا ہو، میرے رشتہ داریوں کے ساتھ ریلیشنز کیسے ہوں، میرا پڑوسیوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہو، میرا دوستوں کے ساتھ رویہ کیسا ہو، میرا اپنے والدین کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ. مین میری لائف کا کوئی بھی ایونٹ، کوئی بھی پاکٹ، کوئی بھی ڈائمنشن وہ کیسی ہونی چاہیے. ان سوالات کے لیے اپنی لائف سیٹ کرنے کے لیے جو رول ماڈل ہیں خدا کی نظر میں پوری انسانیت کے لیے، یہ مسلمز نان مسلم سب کے لیے. مین اگر نان مسلم بھی اس کو فالو کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی لائف بھی پرسکون ہو. بغیر اسلام لائے اگر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے اکارڈنگ وہ اپنی لائف سیٹ کریں، اگرچہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے،
اس طرح سے چلنے میں. مین وہ اپنے صفائی ستھرائی کے اندر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسٹرکشنز دی ہیں, جو آپ کی سنت ہے, اس کو فالو کرنا شروع کر دیں. ریلیشنز کے اندر آپ نے جو رویے اپنائے, آپ کس طرح سے دل لگی کیا کرتے تھے اپنے کمپینینز کے ساتھ, کس طرح سے ہنسی مذاق کیا کرتے تھے. اپنی فیملی لائف کو ایون کہ ایک نان مسلم بھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے اکارڈنگ کرتے تو وہ بھی سکون, اس کے اندر ایک کمفرٹ, ایک راحت, ایک اطمینان محسوس کرے گا. تو یہ جو لائف ہے میری کیسی ہونی چاہیے, زندگی کیسی ہونی چاہیے, اس زندگی گزارنے کے لیے جو رول ماڈل ہے وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تو مجھے امید ہے اسوہ حسنہ مطلب رول ماڈل کا جو ایک کانٹیکسٹ ہے وہ آپ انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے. مطلب پوری لائف وہ ہمارے لیے ایک ہی ہے, اور وہ ایک خدا کے پسند کردہ ہیں, اور وہ نبی آخر الزمان ہمارے محبوب, پیارے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اچھا, اب کیوں ہے رول ماڈل, کیوں دوسرا آپشن نہیں ہے؟ یعنی سم ہاؤ آج جو مینٹیلٹی ہے یا اس وقت جو لاجک ہے, بعض دفعہ لگتا ہے کہ ایک اوپینین یا ایک خیال یہ بھی آتا ہے یہ تو ہمیں باؤنڈ کر دیا, ہماری تو ویل نہیں رہی, یہ تو ہمیں پابند کر دیا کہ بھئی ہم تو حالانکہ کسی اور کو رول ماڈل بنانا چاہتے تھے. بھئی پابند نہیں کیا, اصل میں جو بیسٹ آف دی بیسٹ ہے اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا, اور یہ خدا کا احسان ہے کہ اللہ نے بیسٹ آف دی بیسٹ بغیر ہماری کسی بھی قسم کی ورکنگ کے ہمارے سامنے رکھ دیا. اب بیسٹ آف دی بیسٹ کیوں ہے؟ جذبات کی وجہ سے؟ عقیدت ہے, ہماری محبت ہے, اور ہم اس محبت کو اس کائنات کا کل سرمایہ سمجھتے ہیں. ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے, جسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹی پھوٹی محبت ہے, وہ بھی پوری نہیں ہے, ٹوٹی پھوٹی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یعنی ٹوٹی پھوٹی بھی نہیں ہے, مطلب وہ کسی شمار میں بھی نہیں ہے, لیکن جیسی کیسی بھی ہے نا, ہے اصل چیز یہی ہے جو ہمارے پاس ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. عقیدت اور محبت اپنی جگہ پہ, لیکن رول ماڈل جسٹ عقیدت اور محبت کی وجہ سے نہیں ہے. آپ کسی کے رول ماڈل ہونے کے لیے کوئی بھی سٹینڈرڈ, کوئی بھی سخت سے سخت سٹینڈرڈ سیٹ کریں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ لائف اپنی زندگی گزارنے کے لیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے ہمارے پاس. آپ دیکھیں نا, آپ کے سامنے ایک کرائٹیریا لکھا ہوا ہے, ہمارے ایک اسکالر ہیں مولانا سید سلمان ندوی رحمہ اللہ, انہوں نے کہا کہ آپ ایک مشکل ترین کرائٹیریا سیٹ کریں. مین آپ یہ سوچیں, بیٹھیں اطمینان سے اور یہ سوچیں کہ مجھے اپنی لائف گزارنے کے لیے ایک رول ماڈل سیٹ کرنا ہے, جن کو دیکھ کے, جن کو پڑھ کے, جن کو انڈرسٹینڈ کر کے میں اپنی زندگی گزاروں. مین مجھے یہ کام کرنا چاہیے یہ نہیں, ایک رول ماڈل میرے پاس ہوں, ان کے بارے میں دیکھوں کہ انہوں نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا, اگر کیا تھا تو کیسے کیا تھا. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو آپ کسی کو بھی رول ماڈل بنانے کے لیے بیٹھے اور ایک کرائٹیریا سیٹ کریں, آپ خود سیٹ کریں اور اس کو انتہائی بنائیں, ایک انتہائی مشکل بنائیں, مشکل سے مشکل کوئی کرائٹیریا سیٹ کریں. حیران ہو جائیں گے کہ اگر واقعتاً آپ رول ماڈل بنانا چاہتے ہیں اپنی زندگی اچھی کرنے کے لیے, تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے ہمارے پاس. بیسٹ ممکن ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی نہیں؟ مطلب میرے ذہن میں ابھی آپ نے ایک بک پڑھی ہوگی, یہ تو کرائٹیریا میں تو ہم بعد میں بات کرتے ہیں. آپ نے ایک بک پڑھی ہوگی مائیکل ہارٹ کی, پڑھی ہے آپ میں سے کسی نے؟ بہت فیمس بک ہے. کسی نے پڑھی تو نام بتائیں بک کا, کوئی کسی نے, اگر مائیکل ہارٹ کی بک ہے کسی کو ہے معلوم, کوئی نام ذہن میں آ رہا ہو یا کسی نے بک پڑھ رکھی ہو, اگرچہ نام ذہن میں نہ آ رہا ہو. مائیکل ہارٹ کی بہت فیمس بک ہے دا 100 کے نام سے, موسٹ انفلوئنشل پرسن ان ہیومن ہسٹری. تاریخ انسانی کے 100 عظیم لوگ, ایک بک ہے, ایک کرسچین آتھر ہیں, رائٹر ہیں, ان کی لکھی ہوئی ہے. اگر آپ میں سے کسی نے نہیں پڑھی تو آپ جسٹ اس بک کو دیکھیں, گوگل کرنے سے آپ کو مل جائے گی, اور اس کا انڈیکس دیکھیں. اس انڈیکس میں 100 لوگ ہیں, اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ بھی ہے, کچھ سائنٹسٹ بھی ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے, پیغمبروں کا تذکرہ بھی ہے, لیکن
اس بک کی سب سے خوبصورت اور عجیب بات یہ ہے کہ ان 100 میں سے ٹاپ آف دی لسٹ جو ہستی ہیں وہ کوئی دوسری ہستی نہیں ہے، وہ پیغمبر اسلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ایک کرسچین آتھر، انہوں نے بک کمپائل کی اور سب سے پہلے نمبر پہ وہ خود کرسچین ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی انہوں نے کیا ہے بک میں، لیکن سب سے پہلے نمبر پہ جن ہستی کا تذکرہ کیا ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے میں کیا وجہ تھی اس کی، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں، آپ خود پڑھیں، مطالعہ کریں، لیکن میں یہ ابھی یہ بات یہ کہنے لگا ہوں کہ جذبات اور عقیدت صرف نہیں، بہت سے انصاف پسند لوگ، ایون کہ بہت سے اورینٹلسٹ ہیں، انہوں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اس کے اندر وہ خوبی دیکھی، خوبصورتی دیکھی کہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ڈاکٹر مورس بوکائے، بڑی بڑی اگزامپل ہے۔ ڈاکٹر محمد اسد، آپ جانتے ہیں، یعنی خود کرسچن تھے اور وائف جو ہے ان کی جوئش تھیں، اور دونوں نے اسلام قبول کی، بیوروکریٹ رہے، بڑی فیمس ان کی بکس ہیں، دا روڈ ٹو مکہ ان کی بہت فیمس بک ہے۔ قرآن کریم کا ترجمہ کیا انہوں نے انگلش زبان کے اندر، ٹرانسلیٹ کیا قرآن کریم کو۔ تو جسٹ وہ جو عقیدت ہے، وہ جو محبت ہے، صرف اس بنیاد پہ ہم رول ماڈل نہیں سمجھتے، یا اس وجہ سے کہ قرآن کریم میں آ گیا، جسٹ نہیں، قرآن کریم میں بھی کسی وجہ سے آیا ہے، اور وہ وجہ کیا ہے؟ وہ یہ کرائٹیریا ہے۔ اس سے بھی آپ سخت کر لیں اگر آپ کر سکتے ہیں تو، آپ کے ذہن میں اگر کچھ پوائنٹس آئے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تاریخ انسانی کے اندر کوئی اور ہستی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی جو رول ماڈل بن سکے اس وقت۔ اپنے اپنے وقت کے پیغمبر انبیاء جو تھے، وہ اپنی اپنی قوموں کے لیے، اپنے اپنے قبیلوں کے لیے، اپنے اپنے بستیوں کے لیے وہ رول ماڈل تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے وقت میں اپنی قوم کے لیے رول ماڈل تھے، لیکن اس وقت جسٹ ایک آپشن ہے، کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، اور وہ پیغمبر اسلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اچھا، رول ماڈل کا کرائٹیریا کیا ہے؟ سید سلمان ندوی رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ جس کو بھی آپ رول ماڈل بنانے لگے ہیں، رول ماڈل کی سب سے پہلی کوالٹی، سب سے پہلی خوبی اور خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ ان کے اندر تاریخیت ہو۔ تاریخیت مین ہسٹوریسٹی ہو، مین تاریخی سٹینڈرڈز پہ وہ ہستی ایگزسٹ کرتی ہیں، اور ان سے ریلیٹڈ جتنا بھی نالج ہے، جتنی بھی معلومات ہیں، تعلیمات ہیں، وہ بھی ہسٹری کے جو سٹینڈرڈز ہیں پروف کرنے کے، ان پہ پورا اترتی ہیں۔ تاریخی طور پہ وہ ہستی اور ان کی تعلیمات وہ ثابت شدہ ہوں، وہ پروفڈ ہوں۔ یہ پہلی بات ہے جس کو بھی آپ رول ماڈل بنانے لگیں۔ آپ دیکھیں کہ جو بھی مثال کے طور پہ ایون کہ انبیاء کرام علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام ہے، اپنے اپنے وقت میں وہ رول ماڈل تھے، لیکن آج اگر آپ ان سے منسوب تعلیمات اور معلومات کو، یا کوئی بھی آپ دوسری کو سائنٹسٹ لے لیں، کوئی آپ ڈاکٹر لے لیں، کوئی آپ سوشل سائنٹسٹ لے لیں، کوئی آپ ادیب لے لیں، جن کو رول ماڈل بنانا چاہتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ کیا ان کی پرسنالٹی، ان کی شخصیت تاریخی سٹینڈرڈز پہ پورا اترتی ہے؟ اور پھر جو چیزیں ان کی طرف کوٹ کی جا رہی، جیسے کنفیوشس ہیں، جیسے گوتم بدھ ہیں، جیسے بہت سے ہمارے پڑوس کے اندر ایک کنٹری ہے، اس نے خدا بنا رکھے ہیں، یا ایسی ہستیاں ہیں جن کو وہ اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں۔ تو تاریخی سٹینڈرڈز پہ اگر کوئی اس مذہب سے ہٹ کے دوسرے مذہب کا فالوور، یا ایک جینرک ریسرچر جو ہے، وہ یہ چاہے کہ وہ پروف کر سکے ان پرسنالٹیز کو، تو بعض دفعہ ان کی شخصیت کو ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ناممکن ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ اور پھر شخصیت کو آپ ثابت کر لیں، لیکن ان کی جو کٹیشنز ہیں ان کو ثابت کرنا بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ آپ پہلی کوالٹی اور پہلے اس وصف کے اکارڈنگ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک سٹینڈرڈ ہے ہسٹری کا، یعنی کوئی بھی چیز ہسٹری کے اندر کب آئے گی، ہسٹری بکس کا حصہ کب بنے گی، ہسٹری کا ایک سٹینڈرڈ ہے۔ ہسٹری کا سٹینڈرڈ پھر بھی تھوڑا لو ہے، اس سے سخت سٹینڈرڈ ہے سیرہ کا۔
سیرہ کے جو سٹینڈرڈز ہیں، سیرہ بکس کے اندر کوئی بھی چیز کمپائل ہوگی تو اس کے اپنے سٹینڈرڈز ہیں، وہ ہسٹری کے سٹینڈرڈ سے تھوڑے سخت ہیں. اچھا، سیرہ سے بھی اوپر سٹینڈرڈز ہیں حدیث کے، سنت کے. یعنی کسی بھی ٹیکسٹ کے بارے میں یہ کلیم کرنا کہ یہ حدیث ہے، یہ کوئی سمپل سی بات نہیں ہے. یعنی آپ حدیث کے بارے میں یہ کلیم کر سکتے ہیں، حدیث سے ہٹ کے کسی ٹیکسٹ کے بارے میں آپ کلیم نہیں کر سکتے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اچھا، حدیث کے سٹینڈرڈز ہیں. حدیث سے اوپر سٹینڈرڈ ہے قرآن کریم کا. کسی ٹیکسٹ کے بارے میں آپ کو یہ کلیم کرنا ہو کہ یہ قرآن ہے، آپ قرآن کے علاوہ کسی اور ٹیکسٹ کے بارے میں کلیم نہیں کر سکتے. کر سکتا ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف، آپ کی زندگی کا ایک ایک پاکٹ، آپ کی مبارک ہستی اور شخصیت نہ صرف تاریخ کے سٹینڈرڈز پہ پورا اترتی ہے بلکہ سیرہ کے سٹینڈرڈز پہ، اور نہ صرف سیرہ کے سٹینڈرڈز پہ بلکہ حدیث اور سنہ کے سٹینڈرڈز پہ، اور نہ صرف حدیث و سنہ بلکہ قرآنک سٹینڈرڈز پہ پورا اترتی ہے آپ کی لائف، پوری لائف. یعنی قرآن کریم ایسی بکس لکھی ہوئی ہیں کہ جسٹ سیرہ بکس ہیں، جسٹ قرآن کریم کی روشنی میں. قرآن کریم نے جو سیرہ کو ڈسکس کیا ہے، آپ کے یتیم ہونے کو ڈسکس کیا، آپ کی نبوت کو ڈسکس کیا، آپ کی جنگوں کو ڈسکس کیا، آپ کے اخلاق کو ڈسکس کیا، آپ کی ان ویلیوز کو ڈسکس کیا جو آپ نے انٹروڈیوس کروائی. تو ہسٹوریسٹی ہو، مجھے امید ہے کہ یہ پوائنٹ آپ انڈرسٹینڈ کریں. آپ دیکھیں، جو بھی آپ ایزیوم کرتے ہیں، کوئی بھی پرسنالٹی، کوئی بھی شخصیت، تو اس خوبصورتی کے ساتھ، جس خوبصورتی کے ساتھ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہسٹوریسٹی پہ پورا اترتے ہیں، کوئی دوسری ہستی پورا اترتی نو. تاریخ کے اندر بہت سی ہستیاں ثابت ہیں، لیکن جس طرح سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں، جتنے سخت سے سخت سٹینڈرڈز پہ آپ ثابت ہیں، کوئی دوسری ہستی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اچھا، پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہسٹوریسٹی تو بہت سی لوگوں میں ہوتی ہے، بہت سی ہستیوں میں ہوتی، تو بہت سے لوگ رول ماڈل بن جائیں گے. تو جسٹ ہسٹوریسٹی کافی نہیں ہے، تاریخیت کافی نہیں ہے. ضروری ہے کہ جن ہستی کو، جس شخصیت کو رول ماڈل بنایا جا رہا ہو، ان کی پرسنالٹی، ان کی شخصیت، اس کے اندر جامعیت ہو، کمپریہنسونیس ہو. مجھے اپنی پوری لائف کے لیے رول ماڈل بنانا ہے. پوری لائف کے لیے میری پرسنل لائف ہے، پرائیویٹ لائف ہے، میری پبلک لائف ہے. میں والد بھی ہوں، میں شوہر بھی ہوں، میں استاد بھی ہوں، میں ایک پڑوسی بھی ہوں، میں ایک دوست بھی ہوں. رول ماڈل کی شخصیت کے اندر جامعیت ہو، کمپریہنسونیس ہو، کہ مجھے جس پاکٹ کے بارے میں بھی نالج چاہیے، ہدایات، تعلیمات چاہیے، مجھے ملتی ہوں. اب یہاں آ کے بہت ساری ہستیوں کے بارے میں جو ہے وہ تاریکی کا پردہ چھا جاتا ہے. ہسٹوریسٹی ہوتی ہے لیکن کمپریہنسونیس نہیں ہوتی. فار ایگزامپل، میں جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رول ماڈل بنانا چاہتا ہوں، باوجود پیغمبر اسلام ہونے کے، باوجود روح اللہ ہونے کے، باوجود کلمت اللہ ہونے کے، باوجود مسیح ہونے کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لائف کے اندر بھی ہمیں کمپریہنسونیس جو ہے وہ نظر نہیں آتی. میں چاہتا ہوں کہ میں دیکھوں کہ مجھے کیسا شوہر بننا چاہیے، مجھے کیسا بیٹا بننا چاہیے، مجھے کیسی بیٹی بننا چاہیے، مجھے کیسا جو ہے وہ کمانڈر بننا چاہیے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لائف کے اندر یہ چیزیں ہمیں نہیں ملتی. انہوں نے شادی نہیں کی، ان کے بچے ہی نہیں تھے. اور آپ شخصیات کے بارے میں ایزیوم کریں، جنہوں نے شادیاں کی، ان کی لائف میں شادی والا پاکٹ ہے لیکن دوسرا نہیں ہے. اچھا، تھے بہت سارے پاکٹس تھے لیکن ابھی ہمیں علم ہی نہیں ہے ان کے بارے میں، ان کی لائف جو ہے وہ محفوظ ہی نہیں ہو سکی، کمپائل ہی نہیں ہوئی. تو کمپریہنسونیس. لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، حیران ہو جائیں گے کہ کوئی ایک پاکٹ آپ اٹھائیں، آپ کو ہدایات، آپ کو رہنمائی چاہیے ہو، کبھی آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ سیرہ خاموش ہو. آپ کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے اندر ہدایات ملیں گی. اور قرآن بھی سیرہ کا حصہ ہے، سننا بھی سیرہ کا حصہ ہے، جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا، کیونکہ بیس پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. آپ کو ہدایات
ان ایکشن ان پریکٹس نظر آ جائیں گی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں, یا آپ کو سینگز میں نظر آئیں گی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یا قرآن کریم کے اندر نظر آ جائیں گی؟ کمپریہنسونیس, وہ جامعیت جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی. تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے. اچھا, کمپریہنسونیس بھی کافی ہو تو کافی ہے, وہ رول ماڈل بن جائیں گے جامعیت کے ساتھ. کیا جسٹ جامعیت اور کمپریہنسونیس کا ہو جانا یہ کافی ہے رول ماڈل بننے کے لیے؟ نو. بعض پرسنالٹیز میں ہسٹوریسٹی ہوتی ہے, سم ہاؤ کمپریہنسونیس بھی ہے, جامعیت بھی ہے کسی درجے میں, اگرچہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نہیں لیکن کسی درجے میں ہے. تو جسٹ ان دو کوالٹیز کی وجہ سے کوئی رول ماڈل نہیں بن سکتے. تیسری کوالٹی ہونا بھی ضروری ہے, اور وہ ہے پرفیکشن, مین کاملیت. کاملیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہدایات اور تعلیمات ہمیں مل رہی ہیں وہ ہوں بھی پرفیکٹ, ان سے اچھی خوبصورت لاجیکل تعلیمات ممکن نہ ہو. سمجھ میں آ رہی نا؟ اس سے خوبصورت لائف ممکن نہ ہو. آپ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو, میں یہ چاہتا ہوں کہ کیسا دوست بنوں میں. مجھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بطور دوست نظر آتے ہیں, اپنے کمپینینز کے ساتھ کیسے رہتے تھے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ جس خوبصورتی کے ساتھ آپ کے تعلقات تھے اپنے صحابہ کے ساتھ, اپنے کمپینینز کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, وہ تعلقات ایک الگ ہی نوعیت کے تھے. اتنے کمپینینز تھے, آپ کو سب کے نام یاد تھے, اپنے صحابہ کو نام سے پکارا کرتے تھے. کبھی کچھ دن تک اگر کوئی نہیں آتے تھے تو آپ پوچھا کرتے تھے بھائی فلاں صاحب نظر نہیں آ رہے, کہاں چلے گئے ہیں وہ. کمی محسوس کیا کرتے تھے, ہنسی مذاق کیا کرتے تھے. یہ الگ ٹاپک ہے, میں نے اس پہ ایک آرٹیکل لکھا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے دل لگی کیا کرتے تھے. ایون کہ نماز فجر کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ نے شمائل میں واقعہ نقل کیا ہے, پوری کی پوری نیریشن کوٹ کی ہے کہ نماز فجر کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ. دوست تھے صحابہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے. وہ تعلق جو تھا وہ بڑا خوبصورت تعلق تھا. اور اس محفل اور اس نشست کے اندر کیا ہوا کرتا تھا, آپ شمائل ترمذی کی وہ روایت پڑھیں تفصیلی. زمانہ جاہلیت کی باتیں ہوا کرتی تھیں, اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ ہوا کرتا تھا, شعر و شاعری ہوا کرتی تھی, وہ محفل سخن بھی ہوا کرتی تھی جسے کہتے ہیں آپ. سمجھ میں آ رہی نا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہتے, صحابہ جن باتوں پہ مسکراتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکراتے, جن باتوں پہ حیرانگی اور تعجب کا اظہار کرتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعجب کا اظہار کرتے, خود بھی واقعات سنایا کرتے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پارٹیسپیٹ کیا کرتے. تو پرفیکشن ہو, اس سے خوبصورت تعلیمات ممکن ہی نہ ہو. ہسٹوریسٹی ہو, کمپریہنسونیس ہو, پرفیکشن ہو. اور پرفیکشن بھی کافی نہیں ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کسی معاملے میں پرفیکشن لاتے لاتے نان پریکٹیکل ہو جاتی ہے وہ چیز. ہم کہتے ہیں پرفیکٹ اور پرفیکشن, تو اتنی پیک پہ چلے جاتے ہیں کہ وہ فریکوینسی چینج ہو جاتی ہے. جو فالوورز ہیں وہ فلائی کر رہے ہوتے 20,000 پہ, اور جو لیڈر ہیں وہ چلے جاتے ہیں 60,000 پہ, تو کیسے فالو کریں, نظر ہی نہیں آئیں گے وہ, تو 60,000 پہ تو ویسے ہی غائب ہو جائیں گے. سمجھ میں آ رہی نا؟ پرفیکشن بعض دفعہ انسان کو غیر عملیت کی طرف لے جاتی ہے. رول ماڈل جن کو بنایا جا رہا ہو, پرفیکشن کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ان کی لائف کے اندر پریکٹیکلٹی ہو. میں نے رول ماڈل بنانا ہے عمل کرنے کے لیے, وہ جو پرفیکٹ ترین تعلیمات اور معلومات ہیں, ہدایات ہیں, وہ میرے لیے پریکٹیکل بھی ہو, نان پریکٹیکل نہ ہو. آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں دیکھیں, یعنی آپ جو استاد تھے, میں اگر بینگ اے ٹیچر یہ کہوں کہ بھائی میں تو نہیں کر سکتا, وہ پریکٹیکل ہے ساری چیزیں. مطلب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تدریس جو تھا, اس سے ڈاکٹر عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ بہت بڑے اسکالر تھے, عرب اسکالر تھے, تو انہوں نے ایک کتاب لکھی الرسول المعلم, بطور استاد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور استاد. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد ہونے کی جو کوالٹیز ہیں وہ ایسی اتنی خوبصورت ہیں اور اتنی پریکٹیکل ہیں کہ ہر ٹیچر ان کو اپنا سکتا ہے. سوال کرتے تھے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, پہیلیاں پوچھا کرتے تھے, اور اگر جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس میں, اپنے طلباء میں, کمپینینز میں کوئی
پارٹیسپیٹ کرتا کسی چیز کے اندر اور بڑی زبردست پارٹیسپیشن ہوتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا کرتے، تعریف کیا کرتے تھے. سمجھ میں آ رہی نا؟ بہت ساری کوالٹیز ہیں آپ کے بطور ٹیچر ہونے کو اگر ہم دیکھیں، ہم بطور اسٹیٹ مین ہونے کو دیکھیں، ہم بطور پڑوسی ہونے کو دیکھیں، ہم بطور جو ہے وہ ایک تاجر ہونے کو دیکھیں، ہم بطور ایک جو ہے وہ ایک بیٹے کے دیکھیں، بطور شوہر کے دیکھیں، جس بھی آپ پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو ایک تو آپ کو تعلیمات ملیں گی، کمپریہنسونیس ہوگی، دوسرا وہ ہوں گی بڑی پرفیکٹ، اور تیسرا ہوں گی پریکٹیکل، مطلب آپ کو پریکٹیکلٹی نظر آئے گی. تو آپ ذرا دیکھیں اس سٹینڈرڈ کے اکارڈنگ ہیں کوئی ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے ہستی جو اس خوبصورتی کے ساتھ رول ماڈل بن سکتی ہو؟ امپاسبل ہے ہی نہیں. یہ صرف تاریخ انسانی کے اندر صرف ایک ہستی، ایک شخصیت ہے، اور وہ پیغمبر اسلام، نبی آخر الزمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تو یہ ہے رول ماڈل. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اسوہ حسنہ رکھا ہے. اپنے پیغمبر کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بناؤ. وہ بیسٹ ایگزامپل ہے، وہ بیسٹ آف دی بیسٹ ہے. تو رول ماڈل اس وقت تک ہمیں معلوم نہیں ہو سکیں گے جب تک کہ ہم ان کو جانیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، سیکھیں گے نہیں. اس لیے ہم سیرہ پڑھنے جا رہے ہیں تاکہ ہم اپنے رول ماڈل کو، وہ رول ماڈل جو خدا نے ہمارے لیے سیٹ کیا ہے، ان کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، ان کی لائف کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. اس لیے تاکہ میں اپنی پریکٹس میں لا سکوں، تاکہ میں امپلیمنٹ کر سکوں اپنے اوپر. اور یہ سارا کچھ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں بھائی. میں کسی کو عالم بنانے کے لیے نہیں کر رہا، مجھے دوسروں کو سکھانے کی اتنی فکر نہیں، مجھے تو اپنے آپ کو بنانا ہے. میں اپنے آپ کو جب خود سنوروں گا تو مجھے دیکھ کے دوسرے بھی سنور جائیں گے بہت اچھے. دوسروں کی فکر بعد میں آئے گی، پہلے مجھے اپنی فکر کرنی. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم. ابھی اس سٹیج میں ہمیں اپنی فکر کرنی، اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اپنے اندر لے کے آنا، پھر اپنے عمل کے ذریعے سے بچوں میں، اپنے عمل کے ذریعے سے سوسائٹی میں، اپنے عمل کے ذریعے سے پڑوسیوں میں. تو اسوہ حسنہ ہے، اور اسوہ حسنہ کو جاننے کے لیے مجھے سیرہ مبارکہ کو سیکھنا ہے. تو یہ بھی ایک اہم پوائنٹ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ سیرہ کی امپورٹنس کے حوالے سے، ضرورت کے حوالے سے بہت اہم پوائنٹ تھا، اور مجھے امید ہے کہ آپ انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے. چند ایک اور پوائنٹس بھی ہیں، سلائڈز کو دیکھ لیں آپ. ان پہ ہم بات نہیں کریں گے، بینیفٹس پہ بھی بات نہیں کریں گے. آگے ہم سورسز پہ بات کریں گے کل کے سیشن میں. سورسز کیا ہیں سیرہ کے، اور جو ارلی اسکالرز ہیں، جو لٹریچر ہے، جو بکس لکھی گئی ہیں. ایک دو ویب سائٹس بھی میں آپ کو دکھاؤں گا. آپ کو ہر طرح کی بکس مل جائیں گی وہاں پہ، آپ کو آرٹیکلز مل جائیں گے، اور بہت سا لٹریچر آپ کو مل جائے گا. تو اس پہ انشاءاللہ کل کے سیشن میں بات ہوگی. ابھی ہم رکتے ہیں یہاں، 5 منٹس ہیں ہمارے پاس. سوالات لے لیتے ہیں. کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی یا کوئی اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ہم کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم ختم کریں گے. کسی کا کوئی سوال ہے وہ کر لیں، اور پھر ہم ختم کرتے ہیں. جی پلیز. کوئی سوال ہے کسی کا؟ السلام علیکم جی وعلیکم شیخ. السلام. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ بھی کافی زیادہ تعداد میں کتابیں اور چیزیں لکھی گئیں. تو ہم ان چیزوں کو کیسے دیکھیں؟ جیسے تنقید تو اس ٹائم میں بھی ہوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر. جو وقت کے لوگ تھے مکہ کے، جو پہلے ان کو صادق اور امین کہتے تھے، انہوں نے تو اسی ٹائم ہی تنقید کی. تو ان کی وجوہات تو ہمیں اسی ٹائم سمجھ آتی ہیں کہ ان کا ایک بیک گراؤنڈ تھا. یہودیوں کا بیک گراؤنڈ علیحدہ تھا، مدینے والوں کا. وہ چاہتے تھے کہ ہمارے میں سے نبی آئے، اور مکہ کے لوگوں کا یہی تھا کہ اگر بنانا تھا، جس طرح مغیرہ تھا یا سارے یہ جو لوگ تھے ابو جہل، ان کو تھا کہ ہمارے کوئی بادشاہت ملنی ہے، کچھ ملنا ہے تو ہمیں مل جاتا، ہمارے پاس ہوتا. تو آج جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں، جنہوں نے اتنا آپ علیہ السلام کے خلاف لکھا ہے، اور کچھ ماشاءاللہ ان میں سے لکھنے والے کئی تحقیق کرتے کرتے مسلمان بھی ہو گئے. جیسے ناروے کا بھی ایک بیوروکریٹ تھا، وہ مسلمان ہو گیا. تو اس کی کچھ آپ وضاحت کریں گے؟ جزاک اللہ خیر. جی بہت شکریہ نادر صاحب. آپ کا جو اسپیشلی آج کے دور کے معترضین کے حوالے سے سوال ہے، یہ تھوڑا ایڈوانس لیول کا ہے. تو اللہ کرے ہم ایک کورس کریں جس میں اسپیشلی اورینٹلسٹ جو ہیں، مستشرقین ہیں،
یہ پورا ایک الگ کورس پڑھایا جاتا ہے ہمارا ایم فل پی ایچ ڈی کے اندر، استشراق، اورینٹیلزم اور اورینٹیلسٹ، پھر اس میں متجددین آتے ہیں، مستغربین آتے ہیں، پھر بہت سے مسلمز ہیں جن کو بعض وجوہ پہ سوالات ہوتے ہیں، اشکالات ہوتے ہیں. تو آج کے حوالے سے جو اعتراضات، سوالات کا جو پہلو ہے آپ کے سوال میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایڈوانس لیول کا ہے. ملٹیپل وجوہات تھیں، ملٹیپل کانٹیکسٹ ہیں، مختلف طرح کے لوگ تھے، ان کے اپنے اپنے اغراض و مقاصد تھے، مختلف چیزیں تھیں جن کی بنیاد پہ انہوں نے اعتراضات کیے ہیں، اور ان کو ہم نے کاؤنٹر بھی کیا ہے، ہر دور کے اندر کاؤنٹر کیا ہے، اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم نے کاؤنٹر نہیں کیا ہو. البتہ جو اس دور کے اعتراضات تھے وہ ہماری گفتگو میں آئیں گے، اور ہمارا ایک پورا سیشن ہوگا جس میں ہم دیکھیں گے کہ بھئی ان کے اعتراضات کیوں تھے. مثال کے طور پہ مکہ میں، جیسے میں نے آج کے سیشن میں بولا، وہ بولا کرتے تھے کہ بننا ہے اپنے بچوں کو تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنو. اور پھر ایسا ٹرن آیا کہ وہ مطلب مخالف ہو گئے، اور ایسی مخالفت کہ آپ کی جان کے در پہ ہو گئے. تو مکی دور کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت زیادہ مخالفت ہے، اعتراضات ہیں اور سوالات ہیں، تنقید ہے. اور مدنی دور میں بھی نظر آتا ہے. سمجھ میں آنی نا؟ مدنی دور میں کم تھا، اس میں جسٹ منافقین ہیں، یہود ہیں، تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے. لیکن مکی دور کے اندر وہ لوگ جو آپ کے اپنے فیملی ممبرز ہیں، وہ لوگ جو اب تک آپ کو صادق و امین کہہ رہے تھے، وہ آپ پہ اعتراضات کر رہے ہیں. تو ہم اس کا کانٹیکٹ سمجھنے کی کوشش کریں گے پورے ایک سیشن کے اندر، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایسے نہیں تھا کہ وہ انڈرسٹینڈ نہیں، ایسے بھی تھے لوگ جو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے، سادہ لوگ تھے، ہم جنہیں ہم کہتے ہیں، اور وہ پروپیگنڈا کا شکار ہوئے تھے مشرکین کے. لیکن بہت سارے لوگ، اسپیشلی جیسے ابو جہل ہے، وہ کہا کرتا تھا کہ واللہ لا نؤمن، بلکہ اس سے پہلے کہا کرتا تھا کہ اطعموا واطعمنا، بنو ہاشم نے کھلایا، ہم نے بھی کھلایا. انہوں نے انفقوا وانفقنا، بنو ہاشم نے لوگوں پہ خرچ کیا، یعنی سخاوت کی، ہم نے بھی سخاوت کی. بنو مخزوم والوں نے حتیٰ اذا کننا کفرسئی ریحان، جب ہم دونوں اونٹ کی دو کوہانوں جیسے بالکل برابر ہو گئے، تو اب بنو ہاشم والے بولتے کہ ہمارے بیچ میں ایک نبی ہے، منا نبی یاتیہ الوحی، ہمارے بیچ میں ایک نبی آئے ہیں جن پہ وحی نازل ہوتی ہے. وہ کہا کرتا تھا کہ متی ندرک ہؤلاء، ہم ان جیسے کب ہوں گے، ہم تو سب کچھ کر کے دیکھ چکے لیکن ہم ان کے برابر ہی نہیں ہو پا رہے. تو ایک اور وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ مخالف ہوا. یہی چیزیں آپ کو دوسرے کئی ایک سرداروں کے اندر کہیں تکبر نظر آئے گا. مطلب جیسے ولید بن مغیرہ ہے، وہ کہا کرتا تھا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ایسے نہیں کہ وہ بات انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا تھا، وہ انڈرسٹینڈ کر رہا تھا، لیکن کہا کرتا تھا کہ بھئی اگر یہ نازل ہونا تھا نا تو دو بستیوں کے کسی عظیم آدمی پہ نازل ہوتا ہے. اور عظیم مکہ، دو بستیوں سے مراد مکہ اور طائف کا عظیم وہ کہا کرتا تھا عروہ بن مسعود کو، اور مکہ کا عظیم کہا کرتا تھا وہ اپنے آپ کو. تو ملٹیپل وجوہات تھیں، اس پہ انشاءاللہ ہماری ڈسکشن ہوگی. جی جزاکم اللہ بہت خیر. شکریہ، بہت شکریہ. اور کسی کا کوئی سوال؟ چلیں ہم ختم کر رہے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعاؤں میں ایک دوسرے کو شریک رکھیں. انشاءاللہ کل کے سیشن میں ہماری ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.